बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम तमीजुद्दीन है, लेकिन ये बिगड़ के तेजा पड़ गया है। हम जद्दी पुश्ती सफेदी करने वाले पेशे से वाबस्ता हैं। मेरे मरहूम बाप का नाम शबराती था। वो अपने जमाने का बहुत बड़ा और मशहूर चूना मास्टर यानी सफेदी करने वाला था। वो लोगों के घरों में जाके सफेदी किया करता। बाज दफा उसके बहुत से गाहक अपने घरों कोठियों में सफेदी चूने के साथ रंग वगैरह इकट्ठा करवा लिया करते थे। इसलिए मेरे बाप ने एक हिंदू रंग साज जिसका नाम तलवारी राम था उसे अपने साथ रखा हुआ था। ये नौजवान अपने काम में बड़ा यकता और तेज काम करने वाला मशहूर था। खास तौर पे इसकी ये बात बड़ी काबिले तारीफ थी कि इसके हाथ के किए गए रंग में सफाई के अलावा चमक बहुत अच्छी होती थी। ये मुख्तलिफ रंगों में सफाई के तालमेल से ऐसे ऐसे डिजाइन बनाया करता कि देखने वाले बेइख्तियार इसकी तारीफ जरूर किया करते थे। मेरे बाप ने शाहजहांपुर की एक मार्केट में छोटी सी दुकान खोली थी जिसके बोर्ड पे लिखा था कि यहाँ कुल्ली करने वाले, रंग साज और लेपा पोती करने वाले की सहूलत मौजूद है। माशाल्लाह दुकान अच्छी चला करती थी। मेरे बाप ने मुझे तलवारी राम के साथ रंगो रोगन का काम सीखने और उसकी मदद के लिए अपने साथ रख लिया था। मेरी उम्र उस वक्त बामुश्किल 16 साल होगी। उस जमाने में सफेदी करने वाले मजदूर 2.5 रुपए लिया करते थे। एक दिन हमारी दुकान में एक लरस्ता खामता बूढ़ा शख्स पुरानी सी साइकिल पे आया। उसने अब्बा के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि वो नमाज पढ़ने गए हुए हैं, आते ही होंगे। उसने कहा चलो मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। फिर बातों ही बातों में उसने कहा, बेटा मेरी मालकन ने अपने घर की सफेदी और घर के दरवाजों और खिड़कियों को पेंट करवाना है। तुम जरा हमारे साथ चल के काम देखो कि चूना और रंग पे कितना खर्चा आएगा और काम में कितने दिन लगेंगे। अभी वो मुझसे बातें ही कर रहा था कि उस दौरान अब्बा नमाज पढ़ के आए। उस बूढ़े को वो इत्तेफाक से जानते भी थे। अलैक सलै के बाद उन्होंने उस बूढ़े से कहा, तुम्हारी मालकन बड़े अरसे के बाद अपने मकान में सफेदी और पेंट करवा रही है, खैरियत तो है ना? इस पे उस बूढ़े ने बताया कि बम्बई से मालकन की बड़ी बेटी अपने शोहर और बच्चों के साथ आ रही है। घर की हालत बड़ी खराब है, इसके दरो दीवार बड़े मैले और प्यासे हैं। अब्बा ने मुझे अपने साथ लेते हुए उस बूढ़े को कहा, तुम अपनी साइकिल पे घर पहुंचो, हम पीछे आते हैं। हम जब तांगे पे बैठ के अपनी मंजिल पे पहुंचे तो लंबाई में 3 मंजिला ऊंचा एक हवेली नुमा मकान हमारे सामने था, जबकि दरो दीवार इंतहाई बेरौनक बेरंग थे। जगह जगह से प्लास्टर झड़ा हुआ था। बहरहाल जब हम उस घर में दाखिल हुए तो वहाँ अजीब सी नहूसत, सैलन और पुरअसरारियत का माहौल पाया। निचली मंजिल जहाँ से डेवरी शुरू होती थी वो बिल्कुल वीरान, आदम बेजार खाली थी। उसे पार किया तो हमारे सामने ऊपरी मंजिल की जानिब जाती सीढ़ियों का तवील सिलसिला था। हम उस पे कदम बा कदम चढ़ते हुए दूसरी मंजिल के पहले कमरे पर पहुंचे तो वो खाली था। लगता है कि यहाँ लोग नहीं रहते। अब्बा ने उस बूढ़े से सवाल किया। हाँ, बस इस घर की मकानियत सिर्फ 2 अफराद मालिकन और मुझ पे मुश्तमिल है, तो कोई किराएदार क्यों नहीं रख लेते? वो जी कई दफा इसे किराए पे चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कोई इस मकान में कोई किराएदार फैमिली आने को तैयार नहीं होती। मेरा ख्याल है कि इस मकान की हवा निकल गई है। उस बूढ़े ने बड़ा चौंका देने वाला जवाब दिया था। ये बुरी हवा से तुम्हारा क्या मुराद है? अब्बा ने उससे हैरानगी से पूछा था, लेकिन वो चुप रहा। फिर एक कमरा आया, वो भी खाली था। जब हम तीसरे बड़े कमरे में पहुंचे थे तो वहाँ खासे अंधेरा था और कोने में लगी चारपाई पे एक अच्छी खासी उम्र की बुढ़िया बैठी थी। हमने उसे बगौर देखा। यकीनन उसकी उम्र इस वक्त 90 बरस के लपेटे में रही होगी। बर्फ जैसी सफेद बाल, उस पे झुर्रियों ज़दा चेहरे पे पलके भी उजली हुई रुई की तरह थी। मालकिन, ये सफेदी करने वाले शबराती मास्टर आ गए हैं, उस बूढ़े ने मामूल के लहजे से हटके कहा। अच्छा मुन्नू बाबा, जरा बावर्ची खाने से मोमबत्ती ले आओ, वो लाइन चली गई है, फिर उनसे बात करती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने आयशा से कहा। लाइन दर हकीकत हिंदुस्तान में बिजली को कहते हैं। वो बूढ़ा मोमबत्ती लेके आया, उसे जलाया तो उसकी रोशनी में और भी पुरअसरार लगने लगी थी।
جب میں دیوار پہ اس کا سایہ دیکھا تو سچی بات ہے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد بجلی آئی، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں اور ابا گھر کے سارے کام، اخراجات اور کام کی مدت تکمیل کا حساب لگانا چاہتے تھے۔ آپ نے گھر کی حالت تو دیکھ لی ہے، کتنی گندی ہے۔ برسوں ہو گئے اس کی چھت، دیواروں، کھڑکیوں، دروازوں کو چونا اور رنگ روغن کو دیکھتے ہوئے۔ ہاں بیگم صاحبہ نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے گھر کی حالت سرسری دیکھ لی ہے۔ یہ بابا جی مجھے اوپر نیچے سے صحیح معنوں میں آپ کو بتلا سکوں کہ اس کی سفیدی اور پینٹ میں کتنا عرصہ لگے گا، اور رہی بات منظوری کی تو وہ آپ جو چاہیں گے لے لوں گا۔ نہیں بھائی، ہم کسی کا حق نہیں مارتے۔ اس بڑھیا نے فوراً ہی ابا کی بات کاٹی تھی۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، ہم تمہیں تمہارا پورا حق دیں گے۔ ابا نے مجھ سے کہا، بیٹا تم بیگم صاحبہ کے پاس رہو، میں ذرا کام دیکھتا ہوں۔ حالانکہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ یہ ابا کا حکم تھا لہٰذا میں نے اس کی تعمیل کی تھی۔ در حقیقت میرے ابا انتہائی سخت مزاج کے تھے۔ وہ ہمیں جو حکم دیتے تھے اس کی تعمیل ہمارے لیے اولین فریضہ ہوتی تھی۔ میں اس بوڑھیا کے پاس بیٹھا رہا اور میں نے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ اخلاق کی بڑی اچھی ہونے کے ساتھ اتنی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس کی قوت گویائی اور سماعت اچھی حالت میں تھی، اور پھر رفتہ رفتہ میرا خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا اس بوڑھے کے ساتھ کام دے کر آئے تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا، بیگم صاحبہ گھر کے در و دیوار کی حالت بڑی خراب ہے، ان کی سفیدی اور پینٹ کے کام میں کم از کم مہینہ بھر لگے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے دیواروں وغیرہ پہ جو جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا ہے اسے ٹھیک کروائیں، اس سے سفیدی اور پینٹ اچھا ہوگا۔ ویسے آپ کی مرضی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گا۔ اور ہاں، یہ منو بائی کی ٹانگیں چلتے ہوئے لرزتی ہیں، کون پلستر وغیرہ کے لیے مستری مزدور لائے گا، کون اس سے کام لے گا؟ آپ ایسا کریں، مجھے مستری کی دہاڑی علیحدہ دے دیں، میں اپنی نگرانی میں آپ کا یہ کام کروا دوں گا، اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار ہو تب۔ ابا نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا، ارے بیٹا اعتبار کی بات مت کرنا، تو میرے بیٹے کی طرح ہو، روپے پیسے کی کون سی بات ہے؟ ایسا کرو، منو بھائی نے راج مزدوری کے لیے جتنے پیسے لینا چاہو لے لو اور میرا یہ کام کروا دو، یہ مجھ گڑیا پہ تمہارا احسان ہوگا۔ کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، آپ ہماری ماں کی جگہ ہیں، میں آپ کا یہ کام کروا دوں گا۔ ویسے میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پلستر صرف نیچے زیادہ اکھڑا ہوا ہے، صرف 1-2 دن کا کام ہے۔ ابا جی نے پلستر والا کام بڑے اچھے اور سستے کروایا تھا، اور پھر جو پیسے اس بڑھیا اما جی سے بوڑھے منو بابا کے ذریعے گھر کی مرمت وغیرہ کے لیے لیے گئے تھے، اس میں سے آدھے سے زیادہ بچا کے جب واپس کیے تو اما جی بڑی خوش ہوئی۔ ابا نے تیسرے دن مجھے اور تلواری رام کو اپنے ساتھ کام پہ لگایا۔ طے یہ ہوا تھا کہ نچلی منزل سے سفیدی اور پینٹ کا کام شروع کیا جائے۔ میں پہلے پوٹین برتا اور دیواروں کو صاف کرتا، پھر ابا دیواروں پہ سفیدی کرتے اور سب سے آخر میں تلواری رام پینٹ کرتا۔ کام بڑی تیزی سے جاری تھا کہ ایک روز اچانک کام کے دوران ابا سیڑھی سے پھسل کر گر گئے۔ ان کی کمر میں کچھ ایسی چوٹ آئی کہ وہ کام کے قابل نہ رہے۔ انہوں نے اپنی جگہ ایک ہندو کام کرنے کے لیے بلایا جو چونے کوچی پھیرنے لگا تھا۔ ایک دن کام کے دوران مدھو سنگھ نے مجھ سے کہا، یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے بڑے گھر میں صرف 2 بوڑھے رہتے ہیں، یہ گھر بڑا پر اسرار ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس مکان کی اوپر والی خالی منزل میں بھی کوئی رہتا ہے۔ تو یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ میں نے سوال کیا تھا۔ اس نے جواباً کہا تھا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے آج صبح اوپر کسی کے چلنے کی آہٹ سنی ہے، یہ تیرا وہم ہوگا۔ اچھا خیر، اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ راز منو بابا سے جاننے کی کوشش کروں گا، میں تلواری رام کے جواب میں یہ کہا تھا۔ شام ہوئی، یہ تو ہم نے دہاڑی کا کام ختم کیا تھا اور اپنے گھر کے کپڑے پہننے کے علاوہ رنگ اور چونے سے برش اور کوچیوں کو صاف کیا۔ اسی دوران میں جب منو بابا میرے پاس آئے تو میں باتوں باتوں میں ان سے پوچھا، آپ یہاں اتنے بڑے گھر میں 2 انسان رہتے ہیں یا کوئی تیسرا بھی ہے؟ انہوں نے نحیف سا غصہ اپنے ماتھے کے شکنوں پہ نمایاں کیا اور مجھے قدرے ڈانٹتے ہوئے بولے، بیٹا اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں ہمارے ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے یہ تاکید بھی کی تھی کہ تم نے کبھی کسی قیمت پہ اوپری منزل کی چھت پہ نہیں جانا، اور ہاں، جب پہلی 2 منزلوں کا کام ختم ہو جائے تو تمہیں کم از کم 2 دن پہلے مجھے اس کے بارے میں بتلانا ہوگا۔ مجھے ان کی منطق بالکل بھی سمجھ میں نہ آئی تھی، اور میں جب کام سے فارغ ہو کے گھر گیا تو وہاں میں نے چارپائی پہ لیٹے چوٹو سے کراہتے ابا کو دیکھا۔ مجھے اس گھر میں خوف آتا ہے، لہٰذا میں آئندہ ادھر کام کرنے نہیں جاؤں گا۔ ابا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، ارے کمبخت،
میں نے اس مکان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، زبان دی ہے، بیوقوف عقل کے کچے، میں نے یہ کام تلواری رام سے ٹھیکے پہ کروانا ہے۔ اگرچہ کہ وہ دہاڑی پہ کام کر رہا ہے، لیکن میں اس سے اپنا حساب مکا چکا ہوں، لہٰذا ہمیں کیا کہ وہاں کوئی اوپری سایہ ہے یا وہاں کوئی تیسرا بھی ہے۔ بس تو اپنی بچکانہ فطرت اور ڈر کو پڑے ڈال اور کل صبح اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کام پہ چلا جا، اور ہاں یہ بات بھول کر آئندہ ان کے سامنے مت کرنا، ورنہ وہ دونوں بدک کے بھاگ جائیں گے۔ 2 دن کے بعد میں نے منو بابا سے کہا تھا کہ مجھے چونا گھولنے کے لیے بڑا ڈرم چاہیے۔ اسی دن اتفاق سے شاہ جہاں پور کے بازاروں میں کسی وجہ سے تمام دکانیں بند تھی۔ منو بابا نے کہا، بڑا ڈرم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ سب سے اوپر والی چھت کے سٹور میں ہے، اور وہ اتنا وزنی اور سامان میں پھنسا ہے کہ اسے نکالنے کے لیے کم از کم 4 آدمی درکار ہوں گے، کیونکہ پہلے گودام سے دوسرا سامان نکالنا پڑے گا۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ انہوں نے ہمیں خود ہی یہ کہا تھا کہ اوپری منزل میں کسی قیمت پہ انہیں بتائے بغیر نہیں جانا۔ منو بابا نے ایک لمحے کچھ سوچا، پھر گہرا سانس اپنے اندر کھینچتے ہوئے بولے، تم تینوں میری مدد کے لیے اوپر آؤ۔ وہ آگے آگے اور ہم ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ جب ہم اوپری منزل کی حدود کی آخری سیڑھی پہ پہنچے تو ہمیں انہوں نے ایک جھٹکے سے روکتے ہوئے کہا، اوپر ذرا احتیاط سے آنا، وہ دراصل چھت پہ چھوٹی بیوی رہتی ہے۔ وہ چھت پہ ہی رہتی ہے؟ تلواری رام کے منہ سے بے ساختہ یہ سوال نکلا تھا۔ تم یہاں مزدوری کرنے نہیں، شاید ہمیں کھوجنے آئے ہو۔ معافی چاہتا ہوں بزرگوں، تلواری نے فوراً معافی مانگی تھی۔ جب ہم تینوں چھت پہ پہنچے تو وہاں یہ منظر دیکھا کہ ایک دبلی پتلی عورت جو کہ شکل و صورت حسین ناک نقشے کی مالک تھی، اس کا قد بھی بڑا اچھا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے لیکن بے چینی کی عالم میں چھت پہ ٹہلنے والے انداز میں مسلسل ایسے چکر لگا رہی تھی جیسے کوئی پھرکی والی موٹر اس کے پاؤں میں لگی ہوئی ہو۔ اس کی آنکھیں مسلسل ایسے گھوم رہی تھی جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ ہم نے اس پہ ایک سرسری نگاہ ڈالی، منو بابا کے ساتھ اسٹور روم کے اندر گھسے اور وہاں سے پہلے وہ سامان نکالنا شروع کیا جس میں ڈرم پھنسا ہوا تھا۔ منو بابا، تلواری رام اور بھدو سنگھ اسٹور کے اندر تھے، جبکہ میں باہر تھا اور بہانے بہانے سے اس عورت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً بڑی پر اسرار لگ رہی تھی۔ وہ ایسی کیوں تھی، یہ سوال میرے لیے تجسس کا باعث بن رہا تھا، لیکن سچی بات ہے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں منو بابا سے اس پر اسرار عورت کے بارے میں پوچھوں، اور پھر مجھے بعد میں بھی ایسا موقع نہ ملا۔ مدو سنگھ ابا کی جگہ سارا کام اور حساب دیکھ رہا تھا۔ وہ کیونکہ ابا کا ہم عمر اور پرانا دوست تھا، اس لیے جیسا وہ کہتا ویسا ہی مجھے اور تلواری رام کو ماننا پڑتا تھا۔ دوسری جانب منو بابا بھی جو ہماری مزدوری بن رہی تھی وہ بغیر حجت کے ہمیں دے رہے تھے، جبکہ ابا کی کمر میں خلاف توقع زخم ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک دن بری مالکن اماں نے مجھے خصوصی طور پہ دوسری منزل پہ اپنے پاس بلا کے کہا تھا، بیٹا تمیز الدین، مجھے تو آج ہی تلواری رام نے بتایا کہ تمہارے ابا جو سیڑھی پھسلنے کی وجہ سے گرے تھے، اب ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس نگوڑے منو بابا نے مجھے کچھ بتلایا تک نہیں۔ بیٹا ہمیں معاف کرنا، ہم تو پہلے ہی اپنی زندگی کے عذاب جیسے امتحان میں مبتلا ہیں، خدا ہمیں موت بھی آسانی سے نہیں دیتا۔ جی آپ تو بڑی محبت کرنے والی بزرگ خاتون ہیں، اللہ آپ کو طویل زندگی دے۔ میں نے کہا، زندگی کی خوشیاں سمیٹنے کی عمر تو تمہاری ہے بیٹا، خدا تمہیں لمبی اور صحت والی زندگی دے۔ میرا کیا ہے بیٹا، برسوں سے اس گھر کے اس کونے میں پڑی بیٹی کی صحت اور اپنی موت کی دعا مانگ رہی ہوں۔ خدا میری بیٹی پہ رحم کروائے، دعا کرو اس بے قصور کی سزا کسی طرح ختم ہو جائے۔ انہوں نے جب اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے، خدا میری بے قصور بیٹی کی سزا ختم کر دے، تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کی بے قصور بیٹی کی سزا والی بات سے کیا مراد ہے؟ میرے سوال پہ اماں نے تو پہلے چپ لگائی اور پھر انہوں نے بات ٹالتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، تم ابا کا علاج صحیح طریقے سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤ، اور تم اس کے لیے خرچے کی فکر مت کرنا، بلکہ تم ایسا کرو کہ مشہور گوڑے ڈاکٹر ڈیفل سے ابا کا علاج کرواؤ، وہ بدرپور میں بیٹھتا ہے، وہاں جانے کے لیے موٹر گاڑی کا بندوبست ہم کروا دیں گے۔ اور پھر انہوں نے منو بابا کو حکم دیا کہ وہ میرے ابا کے اچھے علاج کے لیے فوری اقدامات کریں، اور ان کے حکم کے مطابق منو بابا نے ابا کو خصوصی طور پہ کرائے کی موٹر گاڑی میں بدرپور لے جا کے ڈاکٹر ڈیفنل کو دکھایا، جو بڑا تجربے کار اور وسج کو تھا۔ اس نے مجھے اور منو بابا کو ایک طرف لے جا کے صاف صاف بتایا کہ سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے بابا کی کمر کے 2 موہرے مکمل طور پہ ٹوٹ چکے ہیں، اب ان کا کوئی بھی علاج نہیں، صرف موت کا انتظار ہے، لہٰذا میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے دردکش دعائیں تجویز کر دوں۔
ڈاکٹر کی اس بات سے مجھے بڑی ذہنی اذیت ہوئی تھی، اور پھر اپنے گھر کا کام ختم ہونے، ہمارا تعلق ختم ہو جانے کے باوجود مالکن اماں نے صرف میرے دل کی تسلی کے لیے شہر در شہر اچھے ڈاکٹرز حکیموں سے ابا کا مہنگا ترین علاج کروایا، لیکن ڈاکٹر ڈیفن کا کہا سچ ثابت ہوا کہ ابا کا علاج صرف موت ہی تھی۔ ابا مر گئے، ان کے مرتے ہی ایسے لگا جیسے ہماری زندگی کے سمندر میں مدوجس آ گیا ہو۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، ساری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی تھی۔ زندگی میں آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے یہ پریشانی وقتی ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ ابا کی فوتگی کے چند دن کے بعد اماں مالکن صاحبہ منو بابا کے ساتھ موٹر گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے گھر آئی اور ہماری بہت ہی زیادہ مالی مدد کی۔ وہ جانے سے پہلے میری ماں سے معافی مانگتے ہوئے بولی، ہم تمہارے خاوند کے قاتل ہیں، کاش ہم ماسٹر شبراتی کو اپنے گھر چونے اور پینٹ کے لیے نہ بلواتے۔ انہوں نے بار بار روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی تھی، بیٹا مجھ دکھی بڑیا کو معاف کرنا کہ ہمارے گھر میں تمہارے نیک باپ کی بلا وجہ موت ہوئی۔ نہیں اماں، اس میں آپ کا کیا دوش ہے، ان کی موت آئی ہوئی تھی آ گئی، اور ویسے بھی ان کی موت تو حادثاتی طور پہ سیڑھی سے پھسلنے کی وجہ سے ہوئی۔ نہیں بیٹا، سچ پوچھو تو تمہارے باپ کو ایک نادیدہ مخلوق نے ہم سے دشمنی میں دھکا دیا ہوگا۔ اماں جی، یہ جو آپ کافی دنوں سے عجیب سی باتیں کر رہی ہیں، میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی اوپری مخلوق ہے؟ اور آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ خدا ہمیں موت دے دے؟ اور میں نے آپ کے گھر کی تیسری منزل پہ ایک پریشان حال بے چین عورت دیکھی، آخر ماجرا کیا ہے؟ مالکن اماں میرا سوال سن کے ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد بولی، بیٹا تمیز الدین، دراصل ہمارے گھر کی خوشیوں کا قاتل کوئی اور نہیں، کئی کردار ہیں، لیکن میں تمہیں اس گھر کی بربادی کی کہانی اپنی زبانی نہیں سنا سکتی، اس کی کچھ وجوہات ہے۔ میں نے پوچھا، ایسی کون سی وجوہات ہے جو آپ اپنے گھر کی کہانی سنانے سے گریزاں ہیں؟ بس بیٹا کچھ عمروں اور نعتوں کا فرق اور تقدس والی مجبوری ہے جو تمہیں تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے سوالات کا جواب نہیں دے سکتی۔ تم ایسا کرو، میرے گھر کی کہانی اور اپنے باپ کی موت کا کارن منو بابا سے سن لینا۔ منو بابا نے مجھے ایک بار ایسا سوال کرنے پہ ڈانٹ دیا تھا، وہ تو مجھے کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں نے فوراً ہی کہا، بیٹا میں منو بابا سے کہوں گی کہ تمہارے تجسس کو ختم کر ڈالے، کیونکہ اب وقت کا تقاضا کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ تمہیں اس گھر کی حقیقت بتا دی جائے، کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ تمہیں اس گھر کی بیانہ کہانی نہ سنائی جائے جہاں تمہاری ابا کی موت ہوئی۔ تم کل صبح آنا، منو بابا تمہارے دل میں اٹھنے والے سوالات کا جواب ایک کہانی کی صورت میں دے ڈالیں گے۔ دوسرے دن صبح کے وقت میں مالکن اماں کے گھر پہنچا، انہوں نے مجھے بٹھا کے منو بابا کو آواز دی تھی۔ وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا، تمیز الدین تم ایسا کرو، میرے ساتھ چھت پہ آؤ، لیکن پہلے تم مالکن کے ساتھ چائے پانی کر لو۔ چائے پینے کے بعد منو بابا نے مجھے اوپر سیڑھیوں کی جانب آ جانے کا اشارہ کیا تھا، اور میں جب ان کے ساتھ چھت پہ پہنچا تو وہاں اس عورت کو ایسے بے چین مسلسل ٹہلتے دیکھا تھا۔ اس کے چلتے قدموں میں ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ تھا۔ میری نگاہیں اس عورت کے خبط الخاص سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ منو بابا نے میری طرف اپنی توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا، پہلے تو میں تم سے اپنے اس گزشتہ رویے کی معافی مانگتا ہوں جب میں نے تمہیں ڈانٹا تھا کہ تم ہماری ذاتی زندگی میں دخل مت دو۔ میں نے کہا، منو بابا آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ اس بات پہ پشیمان مت ہوں۔ منو بابا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولے، میں کبھی کسی قیمت پہ اس گھر کے تاریک گوشوں سے پردہ نہ اٹھا تھا، لیکن مالکن کے حکم نے مجھے اپنی زبان کھولنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ بیٹا تم جو یہ سناٹے سے بھرا پر اسرار گھر اور اس ٹہلتی خاموش لڑکی کو دیکھ رہے ہو، بخدا پہلے ایسی نہ تھی۔ یہ تو بڑی شوق چنچل ایم اے پاس پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، اور اس گھر میں تو ہوشیار رقص کرتی تھی۔ اس لڑکی کا نام رانی ہے، یہ اپنی بڑی بہن پروین کے بعد دوسرے نمبر پہ تھی۔ ان دونوں سے پہلے ان کے باپ سیٹھ اسماعیل اولادیں پیدا ہو گئے، جوانی کی حدود کو چھونے سے پہلے ہی راہ عدم ہو گئی تھی۔ بہرحال اس گھر میں 3 بھائی رہا کرتے تھے۔ ان 3 بھائیوں میں اس کا باپ سیٹھ اسماعیل سب سے بڑا تھا، دوسرا چھوٹا بھائی مختار کے بیٹے توفیل سے، اور رانی کی منگنی حکیم الدین کے بیٹے راؤف سے ہوئی تھی۔ تینوں بھائیوں اور بھاتیوں میں اتفاق بہت تھا، یہی وجہ تھی کہ تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کی شادیاں آپس میں کر لیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ پروین نے جب ایف اے کیا تو اس کی شادی توفیل سے ہو گئی، جبکہ رانی کی شادی اس لیے رکی ہوئی تھی کہ اس کا منگیتر راؤف انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران مختار یعنی پروین کے سسر کو بمبئی میں اچھا مکان مل گیا تھا، لہٰذا پروین کو وہاں جانا پڑا تھا۔ ادھر رانی نے بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھا تھا، وہ ایم اے کرنے کے بعد کسی کالج میں لیکچرار بننا چاہتی تھی۔ راؤف اس سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ دیار غیر یعنی انگلینڈ سے اسے نہ صرف محبت نامے
बल्कि तहाइफ भी बेचता था। रानी अपने चचाओं और बाप की चहेती और मरकज़े निगाह थी। इस घर के तमाम वासी इंतहाई सुखी और खुशगवार जिंदगियां गुजार रहे थे। और फिर इस खानदान की बर्बादी का आगाज कुछ ऐसे हुआ था कि एक दिन रानी की बहन परवीन का खत बम्बई से आया कि वो शाहजहांपुर आना चाहती है। दरअसल उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही। उसने पिछले 3 सालों में पहले से टोटके, डॉक्टरी, हकीमी इलाज किए थे, लेकिन सबसे बेफायदा रहा। औलाद होने की सबील नजर नहीं आ रही थी। दूसरी जानिब उसकी सास और खामन ताने तशने दे रहे थे। परवीन ने खुफिया तौर पे लिखे उस खत में लिखा था कि मेरा खामन मेरी बेऔलादी के बायस सोतन लाना चाहता है। मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि शाहजहांपुर में एक क्रिश्चियन तावीज खंडे करने वाला है। मैं उससे मिलूं। वो औलाद के मसले के बारे में बड़ा मशहूर है। उसके इलाज से काफी लोगों को फायदा हासिल हुआ। मैं इस घर से घर आना चाहती हूँ। परवीन जब शाहजहांपुर अपने घर आई तो उसके घर वालों ने इब्तदाई तौर पे उस क्रिश्चियन आमिल के बारे में मालूमात हासिल की तो उन्हें पता चला कि इस आमिल के अमल के बायस बेऔलाद जोड़ों के यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं। परवीन के माँ बाप ने अपनी बेटी को इजाजत दे दी थी कि वो मज़कूरा क्रिश्चियन आमिल के पास चली जाए। तय हुआ था कि परवीन के साथ अम्मा जाएंगी, लेकिन उस रोज इत्तेफाक से अम्मा बीमार हो गई थी। सो उनकी जगह परवीन ने रानी को कहा था कि तुम मेरे साथ चलो। परवीन और रानी जब उस क्रिश्चियन आमिल के पास पहुंची, वहां बकूल परवीन के उसकी निगाहों के सामने अल्लाह मुआफ करे बदशक्ल, चिचक ज़दा, काली स्याह रंगत वाला उदेर उम्र का आदमी मौजूद था। वो शक्ल सूरत से औरत परस्त किस्म का लग रहा था। उसने परवीन से कहा कि वो उसे ऐसा मौसर टोटका बताएगा जिसकी बदौलत उसके यहाँ औलाद जरूर पैदा होगी, और वो भी जुड़वा, लेकिन इसकी कीमत इसे पैसे में नहीं किसी और सूरत में देनी होगी। परवीन ने परेशानी के आलम में पूछा था क्या कीमत। उस बदशक्ल क्रिश्चियन आमिर ने रानी के सरापे का जायजा लेते हुए कहा, औलाद होने की सूरत में इस लड़की की शादी मुझसे कर दी जाए। परवीन उस वक्त अपने गर्ज में इतनी मैव थी कि उसने आमिल की इस बात का ध्यान नहीं दिया। दूसरी जानिब रानी ने इस बात को आमिल का मजाक समझते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे शादी कर लूंगी, बस मेरी बहन की माँ बनने की तमन्ना पूरी कर दो। आमिल ने परवीन को टोटका बताते हुए कहा था, मेरी शर्त की किसी को कानूकार खबर न हो। इस साल खामन ने चाहा तो तेरी कोख से 2 खूबसूरत लड़के पैदा होंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। उसकी ये बात सुन के परवीन ने अपने पर्स से इस जमाने के लिहाज से 100 रुपए जब क्रिश्चियन आमिल को दिए तो उसने उसे वापस किए और फिर रानी की तरफ आशिकाना अंदाज में देखते हुए कहा, तुमसे शादी वाले अपने वादे पे कायम रहना। परवीन जो टोटका लेने के बाद आमिल की जानिब से 2 बेटों की खुशखबरी सुन के पागल हो रही थी, उसने आमिल के मुंह से निकले हुए रानी के बारे में अल्फाज पे जरा बराबर गौर नहीं किया। और फिर ठीक 10 माह के बाद वाकई परवीन के यहाँ 2 खूबसूरत जुड़वा बेटों ने जन्म लिया और वो अपने ससुराल, खामन और खानदान में सुरखरू हो गई थी। वो जब अपने दोनों नौमौलूद लड़कों को लेके शाहजहांपुर आई तो सेठ इस्माइल और परवीन ने ये फैसला किया था कि वो उस क्रिश्चियन आमिल को इस वक्त के लिहाज से 1000 रुपए और कुछ तहाइफ देंगे। इस काम के लिए वो मुझे भी साथ ले गए थे। हम जब उस क्रिश्चियन आमिल के घर पहुंचे तो वहाँ उसने बड़े दिलेराना अंदाज में कहा था, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो रानी से शादी करनी है। वो तो मुझसे वादा करके गई थी। सेठ साहिब, परवीन और मुझे उसके मुंह से ये अल्फाज सुन के शदीद गुस्सा आया था। मुंह संभाल कर बात कर बेगैरत, सेठ साहिब ने उसे डांटते हुए कहा। उसने बड़े आराम से जवाबन कहा, आप मुझे ये अल्फाज मत कहें, मैंने तो अपने काम का मुआवजा मांगा है और वैसे भी तुम्हारी बेटी ने मुझसे ये वादा किया था। पूछ लो, ये सामने खड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? परवीन ने उससे लताड़ते हुए कहा, जलील इंसान, मेरी बहन को चचा के बेटे से मंगनी हो चुकी है। और फिर परवीन ने अपनी बर्दाश्त के लिए दायरे से निकलते हुए उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। उसके साथ ही मैंने और इस्माइल साहिब ने उसको बड़ी मार लगाई। तुम्हें मेरी बेइज्जती बड़ी महंगी पड़ेगी, देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। क्रिश्चियन आमिल ने अपना खून आलूद चेहरा साफ करते हुए हमें ये धमकी दी थी। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट की थी, लेकिन थाने वालों ने अपनी मुट्ठी गर्म करके उसे फारिग कर दिया था। वो आमिल बड़ा ही जुनूनी इंसान था। उसने फिर ये किया कि एक दिन भरे बाजार में रानी का हाथ पकड़ के कहा था, तू मुझसे वादे के मुताबिक शादी कर ले, तू मेरे दिल को बा गई है, और अगर तूने मुझसे शादी ना की तो याद रख, मैं तुझे किसी मर्द के काबिल नहीं छोड़ूंगा, दुनिया तुझ पे थूकेगी। वहाँ मौजूद दुकानदारों ने उसकी खूब पटाएगी तो वो चला गया। इधर रानी बड़ी बदनाम हो गई थी। उसने इंग्लैंड रऊफ को खत लिखा कि खुदा के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन आओ, मेरे साथ ये वाकया पेश आया है। रऊफ फौरन ही इंग्लैंड से आया। वो बड़े दिल वाला, पढ़ा लिखा और शरीफ इंसान था।
اس نے تمام حالات جاننے کے باوجود رانی اور رؤف کے گھر والوں نے طے کیا کہ شادی کے فوراً بعد رانی انگلینڈ چلی جائے گی۔ ان کے اس اقدام سے رانی اس منحوس کرسچن سے دور ہو جائے گی۔ رانی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن رؤف جب رات کو دلہن کے کمرے میں گیا تو اس نے گھونگھٹ اتارتے ہی اسے بھوسے محبت دینے کی بجائے اپنی ناک میں رومال رکھ لیا تھا۔ رانی نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا میں دلہن نہیں کوئی چڑیل ہوں جو آپ نے اس طرح اپنی ناک میں رومال رکھ لیا ہے؟ رؤف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ رانی نے تنگ آ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم یکدم جھٹکے سے میرے وجود سے علیحدہ کیوں ہو گئے؟ اب رؤف نے آہستہ آہستہ لب کھولتے ہوئے کہا تھا، مجھے تمہارے وجود سے عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ رانی نے روتے ہوئے سوال کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں رانی، تمہارے بدن سے۔ رانی تو جیسے جنون میں آ گئی تھی۔ اس نے رؤف کو جھنجھوڑا اور چلاتے ہوئے کہا، دیکھو میں گلاب اور اپٹن جیسی خوشبو سے نہائی ہوں، تم کیسی پاگلو جیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی تھی۔ رانی کیونکہ اسی گھر میں بیاہ کے اسی گھر کے دوسرے پورشن میں آئی تھی، اس لیے اس کی چیخو پکار نے رانی اور رؤف دونوں کے گھر والوں کو کھلا کے رکھ دیا تھا۔ سب لوگ کھجلے عروسی کے دروازے پہ بڑے پریشان کن انداز میں پہنچے تھے، جہاں عذاب پڑا ہوا تھا۔ بڑی بیگم اور سیٹھ اسماعیل نے گھبرا کے رؤف سے پوچھا کہ آج تمہاری خوشیوں والی سہاگ رات ہے، پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پہ رؤف نے بڑے مایوس کن انداز میں کہا تھا، رانی کے جسم سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ بیٹا تم کتنی بھونڈی اور عجیب بات کر رہے ہو، دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ رؤف کی ماں نے اسے غصے اور ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، میں کوئی دیوانہ نہیں، میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ رانی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ رؤف کی یہ بات سن کے بڑی مالکن نے جنونی حالت میں سب کو دھکا دیا اور آگے بڑھ کے پاگلوں کی طرح رانی کے جسم کو اپنی ناک لگا کے سونگتے ہوئے بولی، ارے بے وقوف، اس کے جسم سے تو حنا، اوپٹن، گلاب اور دیگر چیزوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ رؤف تم نے کیوں اپنی سہاگ رات کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ رؤف اب بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ اچھا بیٹی تم ایسا کرو کہ میرے کمرے میں چل کے سو جاؤ۔ رؤف مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم بیمار ہو، تم بھی آج رات علیحدہ سو جاؤ، صبح کچھ فیصلہ کریں گے۔ صبح ہوئی تو ولیمے والے دن گھر کے تمام افراد یعنی سسرال اور میکے والے افسردگی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اس رات رؤف کو بزرگوں نے سمجھا بجھا کے رانی کے کمرے میں بھیجا۔ رانی کے جسم پہ کئی قیمتی خوشبو اور عطریات کی بوتلیں انڈیلی گئی۔ پورا کمرہ دلکش خوشبو سے مہک گیا۔ سب کو امید تھی کہ بگڑی بات بن جائے گی، لیکن اس بار بھی رؤف کو رانی کی بدبو سے بھرا گٹر لگی تھی۔ اس نے بڑی مجبوری والی کیفیت میں رانی سے رخ موڑ کے کہا، میں تمہیں دل سے اپنی بیوی مانتا ہوں اور یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے باوجود مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں تمہیں زوجیت کا حق نہیں دے سکتا اور نہ تمہارے ماتھے پہ طلاق کا قلم لگاؤں گا۔ یہ کہہ کے رؤف کمرے سے ایسے نکلا جیسے رانی کے دل سے نکلا ہو۔ رانی تو بیاہی ان بیاہی سی ہو گئی تھی۔ ارد گرد کی عورتیں اور باتیں بنانے والے اسے آدھی دلہن کا تانا دیا کرتے تھے۔ ان حالات کے باعث سیٹھ اسماعیل اور عبدالحکیم کی لڑائی ہو گئی۔ رؤف واپس انگلینڈ چلا گیا۔ خوشیوں بھرے گھر میں اداسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ پروین اور اس کے شوہر نے رانی کو جگہ جگہ ڈاکٹرز، حکیموں اور مولویوں، تعویذ کرنے والوں کو دکھایا۔ سب نے مشترکہ طور پہ یہی جواب دیا کہ رؤف کے دماغ میں شاید کوئی جادو کر دیا ہے، ورنہ تو رانی بظاہر میڈیکلی طور پہ ٹھیک ہے۔ البتہ ایک کالے علم کرنے والے نے یہ بتایا کہ رانی پہ اس کرسچن عامر نے کچھ ایسا عمل کروایا کہ جو بھی مرد اس کے قریب جائے گا وہ اس کے جسم سے نکلنے والی بو سے نفرت کرے گا اور یہ بدبو صرف اس کے قریب جانے والے مرد ہی محسوس کر سکے گا۔ رانی اب سارا وقت اس دن کو کوستی اور پروین سے لڑتی رہتی کہ کاش میں تمہارے ساتھ اس حرامزادے عورت پرست عامر کے پاس نہ جاتی اور اس سے مذاق میں یہ نہ کہتی کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ کاش میں اس کے منہ پہ اسی لمحے تھپڑ رسید کرتی۔ رانی کے حالات دن بدن بدتر ہونے لگے تھے۔ رؤف اپنی تعلیم وغیرہ مکمل کر کے مکمل طور پہ انگلینڈ میں سیٹ ہو گیا تھا، لیکن اس نے رانی کو طلاق نہیں دی، نہ ہی اپنے پاس بلایا تھا۔ اب رانی تقریباً روزانہ اسے خط لکھتی کہ رؤف مجھے تم سے شدید محبت ہے، دیکھو میرے وجود سے اب بدبو نہیں آتی، خدا کے لیے لوٹ آؤ، لیکن اسے وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ بالآخر وہ تھک ہار کے بیٹھ گئی اور پھر ایک دن رانی نے شدید مایوسی اور پریشانی کے عالم میں یہ شرمناک حرکت کی تھی کہ اس نے محلے کے ایک بچے کو بلا کے اپنا جسم چیک کرنے کی خاطر اسے اپنا وجود دکھایا اور سنکھایا، لیکن اس بچے نے بھی شدید گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہا تھا، باجی مجھے تمہارے بدن سے مرے ہوئے چوہوں کی بو آ رہی ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ رانی گھر سے غائب ہو گئی۔
उसे बड़ा तलाश किया गया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पता चला कि वो क्रिश्चियन आमिल के घर चली गई थी। उसे कत्ल करने के लिए तेज छुरी से उस पे वार किए थे। रानी को पुलिस ने आमिल पे हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि शदीद जख्मी आमिल ने चौथे दिन ये कह के दम तोड़ा कि रानी तूने मुझसे शादी नहीं की, तू वादा खिलाफ है। देख अब सारी जिंदगी किसी मर्द की गुर्बत को तरसेगी। जो भी मर्द तेरे करीब आएगा वो तुझे धुतकारेगा। तू और तेरे घर वाले सारी जिंदगी मसाइब का शिकार रहेंगे। तुम मौत मांगोगे तो वो भी तुम्हारा मजाक उड़ा के चली जाएगी, और मैं मरने के बाद भी तुम्हारे घर के दरो दीवार में बस के बदरू की शक्ल में तुम्हें बेसुकून करता रहूंगा। बस बेटा ये कह के वो ईसाई आमिल मर गया था। इसके साथ ही सेठ इस्माइल बेटी के सदमे में मर गए। रानी को अदालत ने आमिल की चाल चलन में खराब से वाकिफ होने के बाद उसके कत्ल के जुर्म में सजाए मौत की बजाय 10 साल की सजा सुनाई थी। वो जेल की सजा में ही पागल हो गई थी। चचा हकीम और उनका कुंबा इस मनहूस मकान से चले गए थे। अब इस घर में बड़ी मालकिन और रानी बीबी रहती हैं। और बेटा हो सके तो हमें मुआफ करना। हम अगरचे तुम्हारे अब्बा की बेवक्त मौत के जिम्मेदार तो नहीं, लेकिन बदकिस्मती से ये घर उसका बाइस बना। वो खबीस आमिल तो मर गया, लेकिन उसकी रूह अब भी इस घर के दरो दीवार में हमारा सुकून और खुशियों को बर्बाद करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। उसकी भटकती रूह जब कभी भी नजर आती है कि इस घर को सजाया जा रहा है या इसकी खुशियों का कोई सामान हो रहा है, तो वो किसी हीले बहाने से उसे पामाल कर देती है। उसी दिन जब तुम्हारे अब्बा और तुम और तलवारी राम चूने और पेन का काम कर रहे थे, तो मैं बड़ी मालकिन के कमरे में मौजूद उनकी मामूल की दवाई बना रहा था, तो अचानक मेरे हाथ से दवाई की शीशी बेख्तियार गिर के टूट गई। और उसके साथ ही मुझे दरो दीवार में जो इसरार महसूस हुआ था, ये सब कुछ बस में महसूस करता हूँ और समझ जाता हूँ कि उस खबीस आमिल की रूह कोई शैतानी हरकत करना चाह रही है। बस उसी लम्हे नीचे से तुम्हारे अब्बा की सीढ़ियां गिरने की आवाज आई। जालिम क्रिश्चियन आमिल की रूह अपना काम कर चुकी थी। मुन्नू बाबा ने ये कहानी मुकम्मल करने के बाद मुझसे कहा था, बेटा मेरी तुमसे इस्तदा है कि तुम नीचे उतर के अब कहीं रुकना नहीं, सीधे अपने घर जाना और कभी इस तरफ लौट के मत आना। मैंने इस घर से निकलते हुए जब आखिरी बार बेचैन टहलते रानी को देखा तो वो अपने बाजू को मुसलसल सूंघी जा रही थी।